صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم و کلام القدیم وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان عظیم کا وہ نسخہ پیش کرنے لگا ہوں جس کو میں نے آج سے 50 سال پہلے ایک تفسیر خواص القرآن کے نام سے میری نظر سے گزری، اور اس میں ایک حدیث کے حوالے سے جس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میں نے دیکھا کہ محبوب رب العالمین نے ہمیں قرآن حکیم کا ایک ایسا نسخہ عطا کیا کہ اگر ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ایسا نسخہ تجویز کرنا چاہیں تو ہرگز تجویز نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم فرقان عظیم نے ہمیں اور محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ انعام دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کیسا بھی بیمار ہو، بارش کا پانی لے یا شبنم کا پانی، اور اس پر 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، 70 مرتبہ سورہ فلق اور 70 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کرے، اور کسی بھی مریض کو 7 دن تک فجر کے وقت پلا دیا جائے تو آقا نے فرمایا وہ ہر مرض سے شفا پا جائے گا۔ معزز ناظرین، میں نے اپنی زندگی میں اس 50 سال کے اندر شاید ہزاروں انسانوں پر اس نسخے کو آزمایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک مجھے یہ شکایت نہیں ملی کہ کسی نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا ہو اور پھر وہ کہے کہ مجھے اس سے آرام نہیں آیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کسی قسم کی شرط بھی نہیں لگائی۔ مثلاً ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے سوائے مرض الموت کے، یعنی اگر علم الہی کے اندر کسی بندے کا کوئی مرض الموت ہے اور اس مرض میں اس کو مرنا ہے تو سورہ فاتحہ سے گویا اس کو شفا ہونا ممکن نہ ہوگا، لیکن اس حدیث کے اندر حضور نے کوئی شرط نہیں لگائی، مطلق فرمایا کہ وہ ہر مرض سے شفا پا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کا کلام، اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کے اندر، کہ یہ قرآن حکیم فرقان عظیم مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم فرقان عظیم حق ہے، سچ ہے۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن میرے دوستو یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ جب رب نے فرما دیا کہ یہ مومنین کے لیے شفا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ صورتیں اگر کوئی استعمال کرے گا، دم کرے گا، تو اس کو ہر مرض سے شفا مل جائے گی،
تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اب کوئی اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ لیکن علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، لہذا میں نے اپنی زندگی میں جس کو یہ علاج بتایا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ کینسر کے مریض بھی اس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے یاد ہے ایک نوجوان جس کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا تھا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ مجھے نظر آ رہا تھا، اگرچہ وہ فطری طور پر اس مرض سے پہلے بھاری بھرکم خوب موٹا تازہ تھا، لیکن بیماری کے ہاتھوں وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ عزیزان گرامی، میں نے ان کے بڑے بھائی کو کہا کہ آپ کل دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد میرے ہاں آئیں، میں آپ کو ایک نسخہ دوں گا، میں دم کیا ہوا پانی آپ کو دوں گا۔ دوسرے دن وہ اس کا بھائی میرے پاس آیا اور میں نے ساری تاکید ان کو کر دی کہ پڑھنے والا کیسا شخص ہو، یہ تو پانی میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ نے 21 دن تک پانی استعمال کرنا ہے بجائے 7 دن کے۔ یہ ختم ہو جائے تو آپ گھر کے کسی فرد سے یہ دم کرا لینا، یا مجھ تک اگر پہنچ سکے تو میں آپ کو مزید دے دوں گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ وہ بچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بخیر و عافیت ہے، صحت مند ہے اور اپنی جاب پر ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ کتنے ہی مریض، ڈاکٹر انور کی بہن کو کینسر تھا، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میرے دوست ہیں اور ان کی بہن کو کینسر ہے، وہ پانی لے کر گئے، الحمدللہ انہوں نے تقریباً 1 مہینے کے بعد خبر دی کہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، میری سسٹر تندرست ہو گئی ہے۔ باقی چھوٹے موٹے امراض اس کا کوئی تعداد نہیں ہے کہ جتنے لوگوں نے شفا پائی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ نسخہ، یہ قرآن حکیم فرقان حزیم کا نسخہ، محبوب رب العالمین کے بتایا ہوا نسخہ، کہ اگر دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہمیں تاکیداً کہہ دے کہ میں دوائی دے رہا ہوں آپ کو شفا ہو جائے گی، تو یاد رکھیں کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ڈاکٹر بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کو شفا ہو جائے گی، تو ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات کا کلام ہے، رب فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں شفا ہے، یہ رحمت ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو 7 دن تک یہ پانی پیے گا وہ ہر مرض سے شفا پا جائے گا، اور پھر بھی ہمیں یقین نہ آئے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ معزز ناظرین، آپ نوٹ کر لیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بارش کا پانی لیں یا شبنم کا پانی لیں، لیکن اسی کتاب خواص القرآن کے اندر میں نے پڑھا کہ مصنف نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پانی کی شرط لگائی ہے، بارش کا پانی یا شبنم کا پانی، یہ طاہر اور طیب ہوتا ہے، پاک اور صاف ہوتا ہے، جوڑوں کا پانی جہاں جانور بھی پیتے رہتے ہیں، لہذا حضور نے اس کے طیب ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی ہمیں بتایا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ زمزم کے پانی سے بہتر تو کوئی پانی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا نام کیوں نہ لیا؟ کیونکہ ان ایام کے اندر ساری دنیا میں حضور کی بعثت تو ساری کائنات کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے ہے، لہذا ان ایام میں یہ زمزم کا پانی ساری دنیا میں نہیں جایا کرتا تھا۔ آج کل ساری دنیا سے حجاج جا رہے ہیں، عمرے والے جا رہے ہیں، تو یہ پانی پھر بھی کسی حد تک اویلیبل ہو سکتا ہے،
تو مصنف نے لکھا خواص القرآن نامی کتاب کے اندر کہ کسی بھی طیب چیز پر یہ پڑھ کر پلا سکتے ہیں اور کھلا سکتے ہیں۔ میرا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ اکثر حرمینی شریفین میں جاتا رہا ہوں، تو زمزم میرے پاس آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے پڑا ہوا ہے، تو میں زمزم پر پڑھ کے دیتا رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے ہر دفعہ کامیابی عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ بتا دوں کہ جس مریض کو آپ پلائیں اس کو بھی یہ بتا دیں کہ یہ نسخہ حضور کا عطا کیا ہوا ہے، کسی عام مولوی اور کسی حکیم کا نہیں ہے۔ اگر آپ اس پر یقین کر لیں گے، پہلی شرط یہ ہے کہ یقین پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو۔ کسی صوفی کا قول ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو وہ تو مان لو، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے محبوب کا کہا ہوا آپ کا قول صحیح ثابت نہیں ہوا تو یہ نہ مان۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور فرمائیں کہ اس کلام میں شفا ہے، اور خود خالق کی کائنات فرمائے کہ اس میں شفا ہے، اور پھر شفا نہ ہو۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی کامل یقین والا، پختہ یقین والا اگر پہاڑ پر قرآن پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیوں نہ؟ اس قرآن سے، اللہ کے کلام سے شفا حاصل ہوگی، کیونکہ پہاڑ بھی اس سے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، پہاڑ بھی اس قرآن سے ٹل سکتے ہیں، تو مرض کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن میرے دوستو، پھر کہوں گا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے اور جس کے لیے پڑھا گیا ہے ان دونوں کے لیے قرآن پر یقین رکھنا یہ پہلی شرط ہے۔ اگر یقین نہیں ہے، علاج بھی ہو رہا ہے، پانی پیا جا رہا ہے، اور پھر دل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تو اس قسم کا یقین جو ہے اس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ ناقص اور کمزور یقین والا شاید اس سے کچھ حاصل نہ کر پائے۔ اپنا یقین پہاڑ کی طرح بنا لے کہ میں نے اللہ کے کلام اور محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ میں پانی پی رہا ہوں اور مجھے ضرور شفا ہوگی، انشاءاللہ العزیز ضرور شفا ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے پانی پڑا گیا ہے وہ بھی نماز کا پابند ہو، اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی 5 وقت نماز کا پابند ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لہذا بیمار کتنا ہی بیمار ہو، اگر اس کو ہوش ہے تو اس پر نماز فرض ہے، اس کو اشاروں سے بھی پڑھنی ہوگی، اگر بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھنی ہوگی، کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی۔ اور جو قرآن پڑھ کر دم کرنے والا ہے اگر وہ بے نمازی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ایسے آدمی کا پڑھا ہوا حضور فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے حق میں دوسرے کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا وہ تکلیف نہ کرے۔ کسی 5 وقت کے نمازی متقی اور پرہیزگار انسان سے یہ اللہ کا کلام پڑھوائیں، اور پھر 7 دن تک کم از کم، اور اس سے زیادہ میں 21 دن تک بھی استعمال میں نے کراتا ہوں، اور 41 دن تک بھی میں استعمال کراتا ہوں۔ زیادہ جتنے دن پیتے رہیں لیکن 7 دن میں ناغہ نہ ہو۔ اگر 7 چمچ بھی پانی ہو، 1 چمچ روزانہ پی لیں فجر کی نماز کے بعد، بیمار بھی نماز پڑھنے کے بعد پیے۔ عزیزان گرامی، اور جس نے پڑھا ہے وہ بھی نمازی ہو، میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی بغیر تکلف نہ کریں۔ آپ بیماری کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھا لیتے ہیں، کتنے دور دراز کے سفر کر لیتے ہیں،
ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. یہاں صرف یہ شرط ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز مومن کے لیے اس کے ایمان کی علامت اور شرط ہے. اس کے بغیر تو ہمارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں. لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس بندے کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے. لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، حضور نے فرمایا ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہوا. لفظی ترجمہ تو یہی ہے. لیکن ہمارے نزدیک یا منفیوں کے نزدیک ہم بے نمازی کو کافر کہتے نہیں ہیں. اگرچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، بے نمازی کے بارے میں فتویٰ لیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا تارک کفر میں چلا جاتا ہے. بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے. رب نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو. عزیزان گرامی، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ آفات، یہ آتی کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر. تمہیں جو بلا مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اور بہت سارے گناہ تو میں معاف فرما دیتا ہوں. تو پتہ چلا کہ یہ بیماریاں ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنا پر آتی ہیں. اور نماز کا چھوڑ دینا تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے. کبیرہ گناہوں میں بڑا کبیرہ گناہ ہے. بدکاری سے بڑا گناہ، قتل سے بڑا گناہ. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بیماریاں نماز ترک کرنے کی وجہ سے اور دیگر کبیرہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو عزیزان گرامی، پہلے تو سچے دل سے توبہ کر کے، پانی پینے والے کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور جس کے لیے دم کیا جا رہا ہے اور جو دم کر رہا ہے وہ بھی سچے دل سے توبہ کر کے کہ مولا میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. آج کے بعد میں نماز میں سستی نہیں کروں گا. اگر اس سے پہلے سستی ہوتی تھی اور اب وہ پانی دم کرنا چاہتا ہے اور پہلے وہ نماز کا پابند نہیں ہے، تو میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سچے دل کے ساتھ تائب ہو کر پانی دم کر کے دیں. پینے والا 7 دن تک پیے، نماز کی پابندی کے ساتھ پیے. میرا ایمان ہے انشاءاللہ العزیز کہ وہ اس سے شفا پائے گا. عزیزان گرامی، ایک اور چیز بہت ہی جلد کامیابی ہوگی اگر پڑھنے والا حرام کے لقمے سے بچنے والا ہو، اگر اکل حلال کھانے والا ہو. کیونکہ یہ اللہ کا کلام اس زبان سے گزرتا ہے، اور کہاوت مشہور ہے کہ بندوق کی نالی میں خرابی ہو اور کارتوس مس ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کارتوس نے کام نہیں کیا، بلکہ کہا جائے گا کہ بندوق کی نالی کی خرابی کی وجہ سے کارتوس مس ہو گیا ہے. اللہ کا کلام تو کارتوس کی طرح ہے. رب نے فرما دیا اس میں شفا ہے. لیکن جب قرآن پڑھنے والے کی زبان جو اس قرآن کے لیے نالی کا کام کر رہی ہے، اس سے انسان اس زبان پر لقمہ حرام کا رکھا گیا ہو، اور اس زبان سے جھوٹ بولا گیا ہو، اور اس زبان سے گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہو، تو نالی جھوٹوں سے، غیبت سے، بہتان سے اور حرام کے لقمے سے وہ نالی خراب ہو تو ممکن ہے کہ پھر شفا یابی نصیب نہ ہو. لہذا قرآن پڑھنے والے کے لیے گویا یہ شرط بھی ہے کہ لقمہ حلال کا کھانے والا ہو اور اس زبان کی حفاظت کرنے والا ہو. تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ العزیز کہ پھر کارتوس کی گولی کی طرح اللہ کا کلام اثر کرے گا اور وہ مریض اٹھ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.